اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم سے متعلقہ باتوں کے ساتھ فرض علوم کی تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کو بتایا تھا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر 3 طرح کے علوم کا سیکھنا فرض ہے، جن میں سے پہلا ہے علم العقائد، یعنی عقیدے کو دلیل کے ساتھ سیکھنا. اور یہاں ہماری مراد اور اس وقت جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا وہ عقائد ہیں جن کا تعلق براہ راست اسلام سے ہے، یعنی ایسے نظریات و اعتقادات کہ اگر وہ کوئی انسان ان نظریات پر اعتقاد اور کامل یقین رکھے تو اسلام میں داخل ہو، اور اگر اس میں خرابی ہو تو اسلام سے باہر ہو جائے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عقیدے کے لیے صرف کوئی دعویٰ کر لینا کہ جی میں اس عقیدے پہ ہوں ٹھیک ہے، یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس اس سے متعلقہ کوئی دلیل نہ ہو. اور عقیدے کی دلیل 4 چیزوں میں سے کوئی ایک بن سکتی ہے. یا تو وہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہو تو قرآنی دلیل ہونی چاہیے، یا حدیث سے ثابت ہو، یا اکابرین نے عقل کے ذریعے کچھ عقلی دلائل کے ذریعے کسی عقیدے کو ثابت کیا ہو. جیسے خصوصاً اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے متعلق عقائد کے بارے میں چونکہ شریعت خاموش تھی، اور کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ہے جس پہ کلام کرنا ہمارے لیے ویسے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی عقل کے احاطے یا دائرے میں نہیں آ سکتی. لیکن علماء مجبور اس لیے ہوئے کہ کچھ لوگوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات کیے. ان اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے پھر ضروری ہوا کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کوئی نہ کوئی کلام کیا جائے. تو لہذا بہت سے دلائل ایسے تھے کہ جو صرف عقل کے ذریعے قائم کر کے ذات باری تعالیٰ کے لیے عقیدے وضع کیے گئے. اور اس کے بعد چوتھا سواد اعظم، یعنی ایک بڑی جماعت. اگر ایک مسلمان کہتا ہے میں اس عقیدے پر اس لیے ہوں کہ میں نے مسلمانوں کی بڑی جماعت کو، میجورٹی کو اس عقیدے پر پایا ہے، تو یہ اس کے لیے یقیناً ایک شرعی دلیل ہے اور ویلڈ دلیل ہے، اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. تو 4 طرح کے دلائل ہوتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی سوچ دی تھی. میں جہاں بھی اسپیچ کے لیے نکلتا بہت کم ہوں، لیکن جہاں بھی جاتا ہوں میں بہنوں بھائیوں کو سوچ دیتا ہوں کہ جو بھی آپ کے گھر میں عقائد ہیں برائے مہربانی اسے آپ بغیر، یعنی کہ آپ کتابیں دیکھ کے لکھنا شروع کر دیں. اعتقاد یہاں ہوگا، آپ کا جو نظریہ ہے، خیال ہے، آپ اس سے پہلے لکھ لیں ایک ڈائری میں، اور پھر اس کے بارے میں آپ غور و تفکر کریں کہ آپ کے پاس اس کی دلیل موجود ہے یا نہیں. اگر نہ ہو تو پھر اس کی تلاش و جستجو کرنی چاہیے، اور اچھے مستند علماء اور مفتیان کرام سے رابطہ کر کے پھر آپ ان دلیلوں کو جمع کریں. میں اس سوال کا جواب بھی دے چکا ہوں کہ اگر کوئی عام شخص ایک عالم دین کے پاس جا کر کسی عقیدے کو بیان کر کے تصحیح کرواتا ہے کہ کیا میرا عقیدہ درست ہے، اور عالم دین بغیر کوئی دلیل پیش کیے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس پہ قائم رہیں، تو کیا اس شخص کے لیے کافی ہے؟ تو جواب میں نے آپ کو دیا تھا کہ اس شخص کے لیے یقیناً یہ بات کافی ہے، جبکہ ایک اتھینٹک، ایک اچھے بڑے عالم دین مفتی صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دلیل جانیں اور دلیل کے ساتھ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اس لیے کہ آپ تو ان کے یس کہنے سے اطمینان حاصل کر لیں گے، لیکن آپ کی آنے والی نسلیں، آپ کے متعلقین شاید اس سے مطمئن نہ ہو سکیں. وہ آپ سے دلیل مانگیں گے، آپ دلیل نہیں دے سکیں گے، وہ دلیل کی تلاش میں کہیں باہر جائیں گے. اور میں نے کتنے نوجوانوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ عقیدہ سیکھتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی کی کینٹین میں. دوست بیٹھ جائیں گے، بحث شروع کر دیں گے، ان کو بیسکس معلوم نہیں ہوتی، لیکن ہر ایک اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے جیسے سب سے بڑا مفتی اعظم پاکستان، بلکہ مفتی اعظم ورلڈ یہی ہے، اور اپنی ناقص قسم کی معلومات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض بہت بے باک ہوتے ہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مرکز محفل بنانے کے لیے فوراً کہہ دیتے ہیں یہ تو قرآن میں ہے، تم نے نہیں پڑھا، حدیث میں ہے. سامنے والے ڈر کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو معلومات نہیں، ایسا نہ ہو ہم قرآن و حدیث کے خلاف کہہ دیں. اور اس طرح یہ شخص اپنی بے باکانہ جرت مندی سے جو غلط ہے، ایک غلط چیز بعض اوقات سامنے بھیج کے، سامنے بیان کر کے جتنے سن رہے ہوتے ہیں ان کے عقیدوں کو خراب کر دیتا ہے. اس لیے دلیل انتہائی ضروری ہے، ہمیں سیکھنی چاہیے انشاءاللہ. اور پھر میں یہ بتا چکا ہوں کہ عقائد میں تقلید بالکل جائز نہیں.
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میرے آباء و اجداد کا یہ عقیدہ تھا اس لیے ایسا ہے. ہو سکتا ہے وہ عقیدہ بالکل درست ہو جس پر آپ کے آباء و اجداد ہوں، اس کے باوجود تقلید جائز نہیں، دلیل ہی طلب کرنی ہوگی. اور آپ ہمارا یہ مشورہ مانیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نہ صرف خود ہمیشہ اطمینان قلب کے ساتھ اپنے عقیدے کے ساتھ وابستہ رہیں گے، بلکہ جو آپ کی آنے والی نسلیں ہیں انہیں بھی کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی ہے. آپ یہ کہہ کر اپنے عقیدے کی درستگی ثابت نہیں کر سکتے کہ جی آپ نے آباء و اجداد کو، ماں باپ کو، باپ دادا کو، نانا نانی کو اس عقیدے پر پایا ہے. دلیل ہی چاہیے، اور دلائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ 4 قسم کے دلائل ہوتے ہیں. بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ ان کی صحبت میں رہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ بس دلیل وغیرہ سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس پہ آپ ہیں اس پہ بس قائم رہیں، آپ حق پر ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی گزارش کی، اگر واقعی آپ نے صحیح عقیدہ سیکھا ہوا ہے اور کہنے والے مستند عالم دین ہیں اور وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل حق پر ہیں، اس کے باوجود اپنے حق پر ہونے کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس لیے کہ کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سامنے والا قرآن یا حدیث سے آپ کے سامنے دلیل پیش کرے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو میری زندگی میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ جو غلط عقیدے پر قائم رہ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں صحیح عقیدے پر ہوں. یعنی وہ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے عقیدے کی تشریحات غلط سمجھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اسی پر قائم ہوتے ہیں، نہ صرف قائم ہوتے ہیں بلکہ اس پہ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں اور دفاع کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ عوام کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور جب ان کی تصحیح کی گئی تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا کیا میں ابھی تک یہ غلط فہمی میں مبتلا تھا. تو دلیل کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی نقصان کا پہلو تو ہے نہیں، لیکن دلیل سیکھ لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل 100% اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ میں جس نظریے یا جس اعتقاد پر ہوں یا جو میں نے معمولات اختیار کیے ہوئے ہیں، سب کی کوئی نہ کوئی قرآن یا حدیث سے دلیل موجود ہے، یا صحابہ کرام کا عمل تھا، یا ہمارے اسلاف میں سے کوئی ان پر عامل تھا، یا پھر اور کوئی ایسی شرعی دلیل ہے جس سے اس فعل کی اجازت ملتی ہے. تو پھر انشاءاللہ آپ بالکل اطمینان سے وہ کام کر سکیں گے. آج تھوڑا سا درست عقیدے کی اہمیت دیکھیں. درست عقیدہ اگر ہوتا ہے تو یہ نجات کی شرط قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے. یہاں پہ ٹوٹل تمام انسان، الانسان پر الف لام جو ہے یہ جب ناؤن پر عربک میں الف لام داخل ہوتا ہے تو بہت سارے کام کرتا ہے، بہت سارے فائدے دیتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جس لفظ پر یہ داخل ہوتا ہے اس لفظ سے جتنے افراد مراد ہوتے ہیں، جتنے افراد پر اس لفظ کو بولا جا سکتا ہے، یہاں پر وہ سب کے سب مراد ہوں گے. جیسے الانسان، تو الف لام انسان پر داخل ہوا، انسان جن جن پر بولا جا سکتا ہے سارے افراد یہاں مراد ہیں. تو اگر آپ غور کریں ان میں انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام سب اس آیت کے اتنے حصے میں داخل ہیں. تمام انسان خسارے میں ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا، ان خسارے والے افراد سے ان افراد کو باہر نکالا جو بغیر خسارے والے ہیں، اور ان کے لیے کچھ دلیل ذکر کی ہے کہ کون خسارے سے باہر ہے. فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. تو الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، اس میں عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے عقیدوں کو درست کر لیا. پھر صرف عقیدہ ہی کافی نہیں، اگرچہ بنیاد یہی ہے، پھر وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے. اس سے معذرت کے ساتھ ذرا ہوشیار ہوں عوام الناس، ایسے پیر حضرات کہ جو صحیح پیر حضرات کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، جس کو میں ڈبہ پیر سے تعبیر کرتا ہوں، جنہوں نے آستانوں پہ، بعض آستانوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، نہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ شریعت پہ عمل کرنے ہیں، بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھایا جا رہا ہے، زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں، چرس کے سگریٹ پی رہے ہیں، نماز کا ٹائم آئے تو کہتے ہیں کہ جی آنکھیں بند کر کے ہم دل کی نماز پڑھ رہے ہیں. اس قسم کے لوگ کہتے ہیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے. یہ کمال جس کو حاصل ہو گیا تو عمل کس چیز کا؟ اب یہ خود سوچیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کی ترغیب دی ہے اور عمل کو لازم قرار دیا ہے خسارے سے باہر ہونے کے لیے. تو اب آپ غور کریں کہ ایمان کی درستگی کر لی، میری ذات کو فائدہ ہے، میں نے نیک اعمال کیے، میری ذات کو فائدہ ہے. تو خسارے سے باہر ہونے کے لیے فقط اپنی ذات کی بہتری کافی نہیں ہے، بلکہ تیسرا حصہ جو اللہ نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ پھر یہ نہیں کہ اپنی ذات کے ساتھ محدود ہو جائیں، بلکہ اب دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے، دوسروں کے حق کی تلقین کرنی ہے، ان کو اللہ کی طرف بلانا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تب خسارے سے باہر ہوں گے. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کرتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد.
تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ درست عقیدہ انتہائی ضروری ہے، جن میں سے ایک تو نجات کی شرط ہے جو اللہ نے بیان فرمائی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، باہر وہی ہوں گے جنہوں نے عقیدے کی اصلاح کر لی، پھر نیک اعمال بھی اختیار کیے، پھر یہ نہیں کہ اپنی ذات تک محدود رہے بلکہ دوسروں کو بھی، دوسروں میں اپنے گھر والے بھی آ جائیں گے، آپ کے دیگر متعلقین، آپ کے دوست احباب، پھر ان کو تبلیغ دین کرنا بھی آپ پہ لازم ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ شریعت یہ نہیں کہتی یا شیخ اپنی اپنی دیکھ اس طرح کر دیں، بلکہ ہمیں دوسروں کی بھی فکر کرنی ہوگی، ورنہ بعض صورتوں میں انسان خود نیک ہوگا لیکن دوسروں کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ دوسرا، جنت میں دخول موقوف ہے نیک اعمال کرنے پر، اور صاحب ایمان ہونے اور نیک اعمال کرنے پر۔ عقیدہ درست ہوگا تو دخول جنت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دخول جنت کو مقید کر دیا ہے، یہ شروع کا حصہ بالکل ایک شرط کی سی حیثیت رکھتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایمان لانے سے مراد یہی ہے کہ صرف زبانی دعوے نہیں، زبانی دعوے تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، دلیل کے ساتھ اپنے ایمان کو، اپنے اعتقادات کو، اپنے عقائد کو بالکل درست کرنے کے بعد، ان کی اصلاح کرنے کے بعد جب ایک شخص کامل مسلمان بن جاتا ہے تو اس کے لیے گویا کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب اگر غلط عقیدہ رہ جائے تو اس کا وبال کیا ہوگا؟ یہ بہت ہی قابل فکر بات ہے، قابل تشویش بات ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ پہلی بات یہ کہ ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہوں گے اور دائمی طور پہ جہنم میں داخل ہوں گے، کیونکہ عقیدے کی خرابی اگر اس حد تک بڑھ گئی کہ انسان نام کا مسلمان ہے لیکن خدا نہ خواستہ وہ کفر کے اندر مبتلا ہو گیا، شرک میں مبتلا ہو گیا، تو انجام بڑا دردناک اور خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی انہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں یعنی لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے کبھی بھی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان پر نگاہ رحمت کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقیدے کی خرابی بہت خطرناک ہو سکتی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ انسان اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے اور لعنت کا مستحق ہو جائے، اس لیے فکر کرنی چاہیے۔ تو آپ کی خدمت میں برے عقیدے کے وبال میں ذکر کر رہا تھا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے دوسرا یہ ہے، پہلا آپ کو بتایا لعنت کا مستحق جہنم میں داخلہ، مزید اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین۔ معلوم ہوا کہ اہل کتاب کے علاوہ تو کافر مشرک ہیں ہی ہیں، اہل کتاب بھی اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب قرار نہیں دیتے ہیں اور قرآنی عقائد کے مطابق اپنے عقائد کی اصلاح نہیں کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیں ان کا انجام بھی پھر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صریح آیت میں بیان فرمایا کہ یہ سب کے سب فی نار جہنم، یہ سب جہنم کی آگ میں ہیں، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ مخلوق میں سب سے بدتر ہیں، سب سے بدتر۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ سب سے مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب کسی اور نبی پر ایمان لانے کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کو کافی سمجھنا خطرناک ہے۔ یہ جو بعض اوقات بلیور اینڈ نان بلیور کا فرق کیا جاتا ہے کہ جی کم از کم اللہ پہ تو ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر آج کل کے دور میں ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا نبی تسلیم نہ کر لیا جائے، قرآن کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب نہ مانا جائے، اور جب تک قرآن کے جتنے بھی عقائد ہیں ان کے عقائد کے مطابق جو ضروری عقیدے ہیں ان کے مطابق اپنے عقائد کی اصلاح نہ کر لی جائے، ایسا شخص کبھی نجات نہیں پا سکتا ہے۔ یہ نص صریح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نص صریح میں بیان فرما دیا۔ تو انشاءاللہ مزید عرض کریں گے کچھ